دانیال بھائی دیکھیں, آئی ایم ڈوئنگ اے فیور ٹو یو بائی ٹیلنگ یو ان ایڈوانس کہ آپ جو بھی جواب دیں گے وہ کامران مرتضیٰ صاحب سن رہے ہیں, کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں, اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں یہ بات, ٹھیک ہے؟ کامران صاحب سن رہے ہیں اور اگلا سوال ان سے کرنا ہے. یہ بتائیں, میں نے آپ سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کا ایک بندہ اور مولانا صاحب کا ایک بندہ آپ کو کیسے مل گیا, تو آپ نے کہا پی ٹی آئی کے لوگ تو ہمیں کہتے ہیں آف دا ریکارڈ سارے تک, بہت سارے, کہ یار یہ پتہ نہیں کیا پارٹی توڑ پھوڑ کی سیاست میں پڑی ہوئی ہے, تو وہ تو اصل میں سارے مانتے ہیں, ایک نے خالی ووٹ دے دیا. یہ مولانا صاحب کی پارٹی کا بندہ کیسے آ گیا آپ کی طرف؟ وسیم بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریسنٹ ہے نا, جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو کارکردگی تھی, اور جو پرائم منسٹر اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی تھی, جو ہمیں آئسولیشن سے نکال کے ورلڈ میپ پہ دوبارہ لے آئی, جہاں ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہاں ہماری کہانی اور ہماری داستان دوبارہ سنانے شروع ہو گئے. جو کشمیر کا مسئلہ تھا, جس کو لاسٹ وار کہتے تھے, اس کو دوبارہ اجاگر کیا, اور جس طرح ہم نے انڈیا کو مار دی, وہ ہر بلوچ, ہر سندھی, ہر سرائکی, ہر پنجابی, ہر پاکستانی اس چیز کے اوپر ایک زبان ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس جو ہے وہ سب سے بڑی اٹموسٹ پریورٹی ہے, اٹموسٹ امپورٹنس رکھتی ہے. اس چیز سے امپریس ہو کر مولانا صاحب کی پارٹی کے ریلیونٹ سینیٹر نے ووٹ دے دیا. اس کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو, وہ مولانا کی جماعت سے ہو, وہ تحریک مولانا صاحب کے سارے سینیٹر متاثر نہ ہو پائے, یہ والے ہو گئے, یا کسی اور سے ہو, ان کی یہ یک زبان ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی افواج کے, اپنے شہداؤں کے, ہم ان بچوں کے جو پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. That was the case, دانیال صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں اسے تو کون ڈس ایگری کرے گا, اس میں کوئی شک الحمدللہ پوری دنیا گن جا رہی ہے. لیکن the relevant senator, the respected senator did not only vote in favor of article 243 but all the other articles 48 49 جتنی بھی ترامیم ہوئی, سب کے حق میں ووٹ کیا انہوں نے مولانا صاحب کی پارٹی کے. تو اگر وہ صرف اس بات سے امپریس ہوئے ہوتے تو خالی 243 کو ووٹ دے کے چلے آتے, انہوں نے ساری ترمیم کو ووٹ دیا. تو یہ اتنے متاثر کیسے ہو, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مولانا صاحب متاثر نہیں, ان کی پارٹی کا بندہ متاثر ہوگا. بادامی صاحب گاڑی کو خالی ٹائر نہیں چلاتے, اچھا اسٹیئرنگ بھی نہیں چلاتا, وہ تمام چیزیں اکٹھی ہو کر چلتی ہیں. وہ انجن بھی ہوگا, وہ ایک شعر ہے نا دانیال بھائی, کہتے ہیں نا مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا, تمام چیزیں عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو آپ کہہ رہے ہیں یا پوری دو یا پر نہ دو. بادامی صاحب یہ تمام چیزیں جو ہے نا, دے گیٹ دا کار رولنگ. یہ کیا کہ 243 پہ دے دیا اور رنگ میں بھگ, اچھا پورا کا پورا صحیح پیکیج ڈیل, پورے کے پورے داخل ہو گئے, تو پورا پیکیج جو ہے نا وہی رولیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتایا نا کہ ہم اپنے ہدف پہ تب پہنچ سکتے ہیں کہ جب تمام پرزے اکٹھے ہو کر کام کریں. انشاءاللہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام پرزے پورے بھی ہیں اور اچھی طرح کام بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اپنا ہدف بھی اچیو کریں گے, پاکستان کو واپس. آپ کی ٹرم چراتے ہوئے جو خود پرزے رہ گئے ہیں نا, جو الائن نہیں ہو پا رہے, ان میں سے ایک, مطلب میں پرزے کا لفظ ڈیروگیٹی نہ ہو جائے, بہت ریسپیکٹڈ ہے ہمارے بڑے کامران مرتضیٰ, لیکن آپ کی ٹرم انورٹڈ کوما میں رہتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ نہیں دیا نا انہوں نے ترمیم میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ پرزے جو الائن نہیں ہو پا رہے, وہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. دیکھ ایک آخری چیز وسیم بادامی صاحب, ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ everybody has the choice of agreeing and disagreeing. کچھ کو ہم نے قائل کر لیا, کچھ کو انشاءاللہ آگے آ کے. آپ بھی پوری پارٹی کو قائل کر دیا, پوری پارٹی کو چھوڑ دیتے نا. آپ نے بھی ایک لے لیا, کہا اچھا پارٹی تو نہیں آ رہی. ایسا احمد بھائی آپ تو آئے نا ذرا, اور پھر بےچارے وہ احمد ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, اس کو کامران بھائی آپ کے بھائی نہیں ہے, کامران مرتضیٰ صاحب بھائی نہیں آپ کے, قائل کر لیا. اور کامران صاحب ہمارے سینئر ہیں, تو انشاءاللہ ان کو نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے قائل کر لیں. مین وائل آپ اس ڈیولپمنٹ میں تبصرہ فرما دیں. میں نے ایسا تھا کہ جیسے کامران صاحب کرنے تو ان سے پوچھ لیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے جو فرما رہے ہیں, آپ مولانا صاحب کے رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں نیازی صاحب کہ انہوں نے ووٹ, حالانکہ آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ ایسی ڈرامے بازی کرتے ہیں, ساتھ دے دیں گے مولانا صاحب, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, دیکھیں انہوں نے نہیں کیا ایسا. نیازی صاحب نہیں, دیکھیں انہوں نے ظاہری بات اپنی ایک جماعت رن کر رہے ہیں, اور جماعت رن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور دیکھیں جتنے بھی ممبرز ہیں, ممبرز کو بچے نہیں ہیں کہ یہ ٹافی پہ جو ہے نا قائل ہو جائیں, اس طرح سے جو ہے نا کر لیں. اس کے پیچھے پوری ایک جامع پلاننگ کی جاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ خالی ووٹ کا معاملہ نہیں ہے, ادھر آپ قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اور جن نے کیا انہیں پتہ ہے کہ وہ صرف سیٹ سے نہیں جا رہے, وہ عزت سے بھی جا رہے ہیں. تو اس طرح کے فیصلے کرنے کے لیے جو ہے نا بڑی ہمت اور بڑی پرسویشن چاہیے. اور جس نے بھی یہ عمل کیا ہے, دیکھیں اس نے ملک کے لیے جو ہے نا کوئی خیر والا کام نہیں کیا. مولانا صاحب نے ملک کے لیے خیر کا کام کیا, اصولی موقع آپ تعریف کرتے ہیں اس بات میں. نہیں, آپ نے شروع میں کہا نا کہ آئین, دستور ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو گورن کرتا ہے, مگر دیکھیں دستور کو وہی ڈاکومنٹ رہنا چاہیے جو گورن کرے, نہ کہ وہ پاور شیئرنگ ڈاکومنٹ بن جائے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم اس وقت آپ کا پاور شیئرنگ ڈاکومنٹ بن گیا ہے, اور ہم نے پورے آئین کا ایک مذاق بنا دیا ہے. دیکھیں ہم خود اس کو گورن کریں, باقی مولانا صاحب ظاہری بات ہے ان کی اپنی ایک جدوجہد ہے. اچھا آپ کا اس میں تبصرہ ایسی حد تک کہ جی ہو گئے جی. اچھا اور مین مین مجھے دانیال بھائی جب تک کہ کامران صاحب کنیکٹ کرتے بتا دیں, اس کار خیر میں جس کے آپ نے اتنی فیوز و برکات گنوائی ابھی,
تو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے عظیم لیڈر کے ہوتے ہیں، تو وہ اس کار خیر سے اپنے آپ کو محروم تو نہیں رکھیں گے نا، اور جب ووٹنگ ہوگی تو وہ آئیں گے نا. آئی تھنک لاسٹ ٹائم when he showed up it was for 26th amendment I guess October 2024 if I'm not wrong. تو ابھی 27 میں دوبارہ چہرہ دکھائیں گے. بالکل شوڈ اپ. دیکھیں پھر یٹ اگین آئی تھنک کہ ڈپینڈ کرے گا نمبر گیم کے اوپر کہ ہمیں 2/3 کے لیے کتنے بندے چاہیے، اور اگر کوئی شارٹ ہوئے یا کوئی ضرورت ہوئی زیادہ خاص تو میاں صاحب ول بی دیئر انشاءاللہ. ان کو تو ہر صورت میں آنا چاہیے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کہ بھائی چاہے بندے پورے ہوئے یا نہ ہوں تو آئے نا ووٹ دیں، ذرا کہیں کہ دیکھو کیا زبردست. دیکھیں پارلیمانی پارٹی کو لیڈ جو ہے، انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو لیڈ کرنے کا جو اختیار ہے وہ شہباز صاحب کو دیا ہے، اور شہباز صاحب اس کو بڑے احسن طریقے سے اپنے اختیار کو اپنی جاب کو کر بھی رہے ہیں، اینڈ ہی از بین ڈوئنگ اے گریٹ جاب. سو آئی تھنک اف نیڈیڈ تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب ول بی دیئر. ہی از اے لیڈر، پوری جماعت کے لیڈر ہیں، ملک کے لیڈر ہیں، اور اگر نہ ہوا تو شاید پھر وہ نہ آئے، لیکن ایز آف رائٹ ناؤ. اور میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہتی ہیں، تو ہی از فائن الحمدللہ، سب ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر جی، ہی از فائن. بیچ میں کچھ ہیلتھ اور چیک اپس وغیرہ ان کے چل رہے تھے، بٹ ادروائز ہی از فائن اینڈ از ان گڈ ہیلتھ اینڈ گڈ اسپرٹ ماشاءاللہ. اور ان کی مشاورت سے ہی چیزیں آگے چلتی ہیں اور چل رہی ہیں. اور جو میں نے قاہرہ صاحب سے بھٹو صاحب سے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا بھائی جان زندوں پہ رہو یار، تو میں بھی زندوں کی فہرست پہ آ گیا. میاں صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا آپ کو. تو آپ اتنا ذرا پیچھے سے جاتے ہیں، میں جذباتی ہو گیا تھوڑا نا، وہ 73 کا ہی نہیں آ سکتا. تو میاں صاحب خوش ہیں، وہی نا آپ جیسوں کے لیے کہتے ہیں کہ بارود تھوڑا کم رکھو. نہیں میں دیکھیں فوراً میں لائن پہ آ گیا جیسے میں بتایا. تو میاں صاحب خوش ہیں کہ اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ ان دا پارلیمنٹری ہسٹری آف پاکستان اینڈ ہی از گلیڈ دیٹ ہز پارٹی از لیڈنگ اٹ، اینڈ خوش ہیں وہ میاں صاحب. دیکھیں آئی ایم شیور میاں صاحب از ویری، کیونکہ میری ابھی ڈائریکٹلی بات تو نہیں ہوئی، بٹ آئی ایم شیور. اینڈ وائی ایم آئی شیور از بیکاز جب میاں صاحب کی جماعت کو یہ ریل سنبھالی گئی تھی تو آپ کے چینل کے اوپر ڈبیٹ چل رہی تھی. وہ ڈبیٹ بادامی صاحب یہ تھی کہ ملک 24 گھنٹوں میں 48 آورز میں 72 آورز میں دیوالیہ کر جائے گا. جی الحمدللہ سے نکل گیا، دیوالیہ کر گیا ہے، وہاں سے ہم نکلے ہیں، اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ترمیم ٹھیک ہے یا غلط. صحیح. اچھا وہ کاٹ رہا ہوں چونکہ ٹائم کا وقت کم رہ گیا، اور کامران صاحب کا انفارچونیٹلی رابطہ ہم سے ہو نہیں پا رہا تھا، یا 5 ہے تو انشاءاللہ وی آر آن دی رائٹ ٹریک. فائنلی ہو گیا. کامران صاحب میں سوال مختصر رکھتا ہوں، آپ بتائیے گا جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ کے ایک سینیٹر نے ادھر ووٹ کر دیا، اس بارے میں بتائیے گا. ہیلو جی کامران صاحب آپ کہیے گا اسی جو آپ بتا رہے تھے. ایسا ہے کہ ایک تو اپنا افروز صاحب نے جو ایک ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ 26 امینڈمنٹ میں جو ہے نا ان کے گھر والوں کو جو ہے اٹھا کے لے گئے تھے، اور اس وقت ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو اس لیے وہ ووٹ دے رہے ہیں. تو ان کو ساتھ ان کا کسی نے نہیں دیا، مگر ووٹ انہوں نے انہی کو ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے تھے، انفارچونیٹ. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی، جب انہوں نے ریزائن کیا تو ریزگنیشن کے بعد چیئرمین نے ہمارے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو دوبارہ الیکٹ کروائیں گے. تو چیئرمین کا میرا خیال ہے کسٹوڈین آف ہاؤس جو ہے نا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کی وہ کریں. پھر اگلا اس میں جو ہمارے والا تھا، ہمارے والے کا آتے ہوئے کا بھی کلپ دیکھا آپ نے کہ اس کو کیسے جو ہے نا ابرو صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ پروٹوکول میں لایا جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. تو یہ جو ہے نا لوگ سبق سیکھیں ان چیزوں سے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سے سبق لیں.